بلال نے اپنا آپ گرایا ہوگا، حضور نے پکڑ کے اٹھایا ہوگا، اب جب اپنی بغل میں دبایا بلال کی آہ نکلی، لجپالا یہاں بھی زخم ہے، یہاں بھی زخم ہے۔ سبحان اب بدن کا کون سا حصہ تھا جس کے اوپر زخم نہیں تھے بلال کے جسم پہ؟ پوری پشت کوڑوں سے بھری ہوئی ہے، پوری پشت پھٹی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے کٹی ہوئی ہے، لیکن ذات بلال کی عشق میں ڈٹی ہوئی ہے۔ سبحان سبحان حضور یہاں بھی مجھے مارا انہوں نے۔ بلال کہتا ہے حضور ادھر بھی زخم لگے ہیں، ادھر بھی زخم لگے ہیں۔ ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں یا رب، ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں یا رب، ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے۔ سبحان ایک زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ سبحان پورا بدن پورا جسم ظلم کے، ان ظالموں نے ظلم کا نشانہ بنایا۔ آج جو نبی پاک نے بلال کو سینے سے لگایا، صدیوں کا بچھڑا تھا جسے نبی کریم نے سینے سے لگایا، اور وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں۔ اب اپنے ایک ایک دکھ بلال سنا رہا ہے، ساری گزری بسری رسول اللہ کے آگے کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ اللہ کا نبی سن سن کے آنسو بہا رہا ہے، اللہ کا نبی رو رہا ہے، اور رو رو کے کہتا ہے بلال اب نہ گھبرا، اب اللہ رحمت فرمائے گا، میں جہاں جاؤں گا تو میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس غلام کو، اس سیاہ کو، اس حبشی کو میرے نبی نے اپنا خازن بنایا، اپنا وزیر خزانہ بنایا۔ اگر مدینے کی سلطنت کا نبی سلطان ہے تو حضرت بلال کے پاس وزارت خزانہ کا قلمدان ہے۔ آج سارا جہان حیران ہے کہ ایک غلام کے ہاتھ میں نبوت کی نیابت کا قلمدان ہے۔ یقیناً نبی جس پہ مہربان ہے اس پہ اللہ بھی مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ وقت زمانے نے دیکھا حضور اگر خطبے عید پہ ارشاد فرماتے پلٹ کے آتے تو پہلو میں بلال ہوتے۔ اب اگر اذان کا موسم آتا ہے تو میرا نبی اذان کے لیے بہت ساری سر بھی اونچے ہوئے، بہت سارے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، لیکن نظر انتخاب پڑی تو بلال پہ پڑی۔ اب جب بلال کے ہونٹوں پہ اذان آئی ہے، اب اذان کا مزہ جدا تھا، دیدار کا لطف جدا تھا۔ سبحان حضرت سیدنا بلال کی عادت تھی کہ آپ جب مینارے پہ تشریف لاتے، میزانہ پہ تشریف لاتے اور اللہ اکبر کی صدا لگاتے، ہونٹوں پہ ترانہ توحید کا، اور مزہ لیتے تھے بلال نبی کی دید کا۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ توحید کا، یہ مسئلہ نہیں کسی یزید پلید کا۔ لوگوں نے یہ توحید سمجھ رکھی ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے۔ کچھ مفت کے مفتی حضرات نے یہ غلط مسئلہ لکھا کتابوں میں کہ جناب بندہ توحید میں اس حد تک آگے جائے کہ جب نماز کی نیت بنائے تو نماز کے اندر نبی کا بھی خیال نہ آئے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ لوگ کون سی توحید پڑھا رہے ہیں، کون سا دین لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ بلال ان ایسی توحید، ایسے خیالات کو روند کے جا رہے ہیں، بلکہ جب اذان فرماتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں تو نظریں پیارے محبوب کے چہرے پہ لگاتے ہیں اور ان بھٹکنے والوں کو سبق پڑھاتے ہیں کہ عشق والے اذانیں کیسے سناتے ہیں۔
سبحان حضرت علامہ اقبال اس کے اوپر مہر ثبت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری. اور کہتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. سبحان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسا صاحب علم انسان کہہ رہا ہے, کہتا ہے بلال تیرے لیے خوش بختی یہی تھی کہ اذان تو دیتا تھا اور مزے نبی کے دیدار کے لیتا تھا. سبحان عین اذان میں عین نماز میں لوگ نماز پڑھتے تھے تو حکم تو یہی ہے, طریقہ یہی ہے کہ نظریں بندہ سجدہ گاہ پہ لگائے, لیکن عاشق بلال کی روایت جدا ہے کہ ہر کوئی سجدہ گاہ پہ نظروں کو لگاتا ہے, بلال نماز میں بھی نظر اٹھاتا ہے, سامنے مکھڑا نبی کا آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میری نماز ہے یہی, میرا سجود ہے یہی, میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو. بلکہ زاہد وہ نماز کیسی ہے جس میں خیال سرکار نہیں, وہ نماز بیکار جس میں نہیں آتا خیال سرکار. پر یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتا نبوت کا غدار کہ کیا ہوتا ہے نبی کا پیار, یہ بتا سکتی ہے بلال والی سرکار. اس لیے بلال کو مدینے میں دیکھ, اللہ اکبر, بلال کا مقدر عروج پہ, بلال کی عظمت معراج پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سرکار حضرت بلال کی عظمت کے ترانے بول رہے ہیں. سبحان سارا زمانہ میرے نبی کی عزت کے ترانے, حضور کی یادیں, حضور کی باتیں کرتا, لیکن حضور حضرت بلال کی باتیں کرتے. حضور فرماتے کہ انا سابق العرب, سبحان عرب کی دنیا میں سب سے سبقت لینے والا میں محمد عربی ہوں. فرمایا بلال سابق الحبش, سبحان فرمایا میں بھی سابق, میرا بلال بھی سابق, سبقت لے جانے والا, آگے نکل جانے والا, سب سے بازی لے جانے والا. فرمایا انا سابق العرب و بلال سابق الحبش, سبحان یہ حبشیوں میں یہ بازی لے گی, یہ پہلوان ہے. فرمایا عرب میں میں سابق ہوں, اور اللہ اور قیامت کا جب دن آئے گا, ہر جنتی جب جنت میں جائے گا, فرمایا ہم تو ہیں انا سید ولد آدم, سبحان اللہ تمام آدمیت کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہوگا, سبحان اللہ سبحان قیامت کے روز میرا راج ہوگا, میرے سر پہ عظمت کا تاج ہوگا. اور فرمایا میرا بلال, فرمایا بلال یا بلال انتا سید المؤذنین, فرمایا تیرا قافلہ الگ رواں ہوگا, تیرا قافلہ الگ رواں دواں ہوگا, اور تو وہاں پھر بالکل جمع ہوگا اور دیتا ہوا میری اذاں ہوگا. سبحان کیا بلال وہ سما ہوگا جب تو جنت میں جائے گا. اب آپ ہی بتائیں, ایک جس کو دنیا کالا کہے, جس کو دنیا حبشی کہے, جس کو دنیا گلے میں رسیاں ڈالے, جس کو انگاروں پہ گھسیٹے, آج نبی نے کہاں سے اٹھایا, کہاں پہنچایا. جب اس منزل پہ آیا ہوگا تو اپنے مقدر پہ بلال بھی اترایا ہوگا, سبحان اپنے مقدر پہ بلال بھی اترایا ہوگا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. سبحان تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ. سبحان بلکہ پنجابی میں کہیں واہ بھی کہانیاں میں تیرے نام یوں تو نہیں تے کون کمینی نو جان دا سی, میرے گل
दुपट्टा तेरे नाम वाला, तेरे नाम नू जग सुजानदा सी, तेरा नाम लैके लंघ पार वैसा मैनू आसरा तेरी शान दा सी, लगा जो भाग कमीनी नू हैदर, सारा फैज महबूबे सुबहान दा सी। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर महफिल जमी है, सरकार बैठे हैं, सहाबा की नजरें रुखे वद्दुहा पे बिल्कुल अटकी हुई हैं, सरकार दो आलम के दीदार के मजे लूट रहे हैं सहाबा, और हजरत बिलाल हुजूर के पहलू में चुप बैठे हैं, और सरकार दो आलम मैदान महशर का नक्शा खींच रहे हैं। फरमाया मैं बुर्राक पे जन्नत में जाऊंगा, सुभान अल्लाह। मेरे बच्चियां, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरी औलाद सवारियों पे जन्नत में जाएगी। और सहाबा के होंठों पे सुभान अल्लाह की सदा है। अपने आका की इज्जत अजमत के तराने सुन सुन के, अजमत की बातें सुन सुन के, और वो भी हुजूर की, यानी हुजूर की कहानी हुजूर की जुबानी। कितनी खुश होंगे सहाबा, अब सारे खुश, वाह वाह का तराना। लेकिन बिलाल बज़ाहिर रूठता जा रहा है, बिलाल बज़ाहिर रूठता जा रहा है। अब ये रूठना वो है जिसको कहते हैं रूठ नहीं रहा, रूठने वाला मुंह बना रहा है, रूठने वाला मुंह बना रहा है। लगता है अंदाजा लगा रहा है कि मैं, कोई मुझे भी मनाता है, सुभान, इसको यूं कहें कि मैं दौड़ूं तो सही, कोई मेरे पीछे भी आता है। लेकिन कहते अकल वाले ये कहते हैं कि रूठे वो जिसे कोई मनाए, रूठे वो जिसे कोई मनाए, और जिसे मनाने ही कोई ना आए वो मुंह बनाए तो क्यों बनाए। अब बिलाल रूठ रहे हैं, लेकिन उन्हें पक्की उम्मीद थी कि मैं रूठूंगा तो मुझे कोई मनाएगा। अब जाहिर है अकल विजदान सोच तो कहती है रूठना था तो हजरत अबू बकर रूठते, कोई बिरादरी का जोर है, कोई खिदमात सर्विसेज का जोर है। रूठना था हजरत उमर रूठते, भाई कुरैशी हैं, कोई कबीला है, कोई नाम है, कोई ज़ात जमात है। रूठना था तो हजरत मौला अली रूठते कि हुजूर से कितना गहरा रिश्ता है। रूठना था तो हजरत उस्मान हजरत अब्दुर्रहमान रूठते। लेकिन रूठ भी रहा है तो कौन? सुभान। बज़ाहिर ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई ऊंचा नसब है, ना कोई बुलंद हसब है। अब रूठने का क्या सबब है? किसी उर्दू के शायर ने अजब कहा, तू भी तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। सारी उम्र महबूब तुझे हम ही मनाते रहे, कभी तू भी तो हमें मना। आज बिलाल गोया यही सोच के रूठ गया कि आज महबूब हमें तो मनाए और फिर वो मनाए, मजा तो आए। अल्लाह अकबर। अब हजरत बिलाल रूठ के, सर झुका के, सरकार के खुद पहलू में चुप करके जो बैठ गए। अब उमूमन जो पहलू में होते हैं वो नज़र नहीं आते, नज़रें आगे होती हैं, नज़रें दाएं होती हैं, नज़रें बाएं होती हैं। जो ज़्यादा करीब होते हैं बेशक हबीब होते हैं, लेकिन बहुत नज़दीक आ बैठे कोई तो नज़र नहीं आता है। लेकिन हुजूर के करीब बैठ के रूठे जो बिलाल, अब कौन पूछे बिलाल तेरा हाल, कोई तुझे क्यों मनाए, किस मान पे तू रूठा है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कि महफिल से तेरी उठना, महफिल से तेरी उठना, सोच के ये रुकना, जाएं तो कहाँ जाएं, लौट के फिर आना है। ऐसे महबूब की बारगाह में रूठने वाला अगर रूठेगा भी तो रूठ के बेचारा बिन बुलाए फिर आएगा। और पंजाबी में किसी ने मुनीर साहब बड़ा खूबसूरत सा वो लफ्ज़ कहा है, उसने कहा मस्जिद पिछों दो हुजरे, मस्जिद पिछों दो हुजरे, ओदे नाल की रुसना,
جے دے باج نہ جھٹ گزرے سبحان اللہ۔ او مسجد پچھوں دو حجرے او دے نال کی رسنا جے دے باج نہ جھٹ گزرے۔ حضرت بلال کا روٹ نہ تھا کہ سرکار نے اچانک نظر کو اٹھایا، پہلو میں لگایا، اور جو چھپا بیٹھا تھا اس کی گردن پہ ریشمی ہاتھ لگایا اور پکڑ کے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور فوراً فرمایا تمہیں کس نے رسایا؟ تو کیوں روٹھا بیٹھا ہے؟ اب نہ پوچھے نہ روٹھنے والے کو کوئی تو آپے مان جاتا ہے، پوچھ لو تو اور روٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے جو حضور نے سینے سے لگایا اور پھر دکھی کو پوچھا تو کیوں روٹھا ہوا ہے، اب اس نے سر تو رکھا سینے پہ، بظاہر تھوڑا سا کھچنے لگا تاکہ حضور اور قریب کر لیں، اور قریب کریں۔ اب حضور سمجھ گئے، اور قریب فرمایا تو بولتا نہیں کیوں روٹھا؟ چپ ہے کہ آپ خود بولو، یہ گرہ خود کھولو۔ سرکار نے فرمایا ہم نے ذکر کیا اپنا سب خوش، ہم نے ذکر کیا اپنی اولاد کا سب خوش، لگتا یہ ہے کہ تیرا ذکر ہم نے نہیں کیا اس لیے تو روٹھا ہوا ہے۔ فرمایا تیری بات بتا دوں لوگوں کو؟ اب سر اٹھایا، مسکرایا، کہتا ہے ہون آپ کو سمجھ آیا؟ وہ سنا آپ میری بات بھی تو بتائیں۔ اب جو حضور بولنے لگے، یہ نبوت کی نظر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، لیکن نبی جب توجہ فرماتا ہے تو قیامت تک دیکھنے کا رستہ بن جاتا ہے۔ نبی ہزاروں سالوں کے نقاب اٹھاتا ہے، نبی کو روز محشر بھی تلی کے اوپر چیز جو رکھی ہو ویسے ہی نظر آتا ہے، لیکن اندھوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ نبی کو کہاں تک نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال قیامت کا جب دن آئے گا ہر کوئی جنت میں جائے گا، لیکن تو جب جائے گا اللہ جو سواری تجھے عطا فرمائے گا تیری سواری کی گردن سب سواریوں سے لمبی ہوگی اور تو اس پہ جائے گا، اور جب عین جنت کے درمیان میں جائے گا، جب تجھے جنت میں لطف آئے گا تو تم اپنی محبت کی مستی میں آ کے جنت کے درمیان بھی اذان شروع فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اذان کا ترانہ تیرے لبوں پہ آئے گا۔ فرمایا جب اذان کا ترانہ تیرے ہونٹوں پہ آئے گا، پھر بلال کے لیے بتایا لوگوں کو، پھر میرا بلال اذان شروع فرمائے گا، ساری دنیا جتنی دنیا جنت میں ہوگی، حوروں کو دیکھنے والے حوریں بھول جائیں گے، انگور کھانے والے انگور بھول جائیں گے، کھجور کھانے والے کھجوریں بھول جائیں گے، دیکھنے والے جنت کے نور کو بھول جائیں گے۔ حضور پھر کدھر دیکھیں گے؟ فرمایا نظروا الی بلال، کتنا پیارا میرا اس بلال کا جمال ہوگا، ہر آنکھ میں بلال 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 ہوگا، ہر تصور خیال میں میرا بلال کا ہی خیال ہوگا، اور ساری جنت والے رسول نبی ولی سارے دیکھیں گے میرے بلال کو۔ اب اللہ اکبر کہتا کہتا جب یہ میرے نام پہ آئے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب میرا نام بلال کے ہونٹوں پہ آئے گا تو جنت گونج اٹھے گی، یہ کہے گا اشہدو، جنت میں آواز آئے گی نشہدو، یہ اکیلا گواہی دے گا جنت کے کونے کونے سے، پھر آواز آئے گی نشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ یہ کون بلال ہے جس کے لیے سرکار جنت کے وہ سلسلے بھی کھول رہے ہیں، چھپی باتیں حضور بول رہے ہیں۔
سبحان جنت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بلال وہ ہے، لوگ جنت کے مشتاق ہیں لیکن جنت میرے بلال کی مشتاق ہے، سبحان جنت میرے بلال کی انتظار کرتی ہے، جنت میرے بلال سے پیار کرتی ہے، باغ بہشت میرے بلال کا انتظار کرتے ہیں۔ اور پھر مقام کا یہ عالم ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ کے پوتے کا نام تھا بلال، سبحان حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پوتے کا نام بلال تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام بلال تھا۔ اور یہ جو خوشامدی لوگ ہوتے ہیں ان کی مینٹیلٹی عجب ہوتی ہے، سبحان یہ جب کسی آدمی کے پاس آتے ہیں تو لالچ میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں بلکہ دریائے لالچ میں بہہ جاتے ہیں، جو بالکل نہ کہنا ہو وہ بھی کہہ جاتے ہیں، اور ترانہ کسی کا ہو اور کسی اور کے نام لگاتے ہیں، صرف چند ٹکوں کے پیچھے سچائیوں کے چاند کو گہناتے ہیں۔ اب ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کی حکومت کا طوطی بول رہا ہے، آپ کا پوتا بلال ہے، اب اس نے قصیدہ کہا حضرت عمر فاروق کے پوتے کے حق میں۔ دل میں لالچ یہ تھی کہ پوتے دادے کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، تعریف کروں گا خاندان کی، جیبیں بھر جائیں گی، مزے آئیں گے۔ اب اس نے قصیدہ شروع کر دیا، قصیدہ کہتے کہتے اس نے کہا کہ جتنے زمین پہ بلال ہیں، اب اس میں اس نے موازنہ کیا، کمپیریٹیولی اس نے یہ صدا دی، اس نے کہا بلال ابن عبداللہ خیر و بلالی، سبحان اس نے کہا جو حضرت عمر کا پوتا بلال ہے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا بھی بلال ہے، وہ خیر و بلالی سب سے بہتر بلال ہے۔ بس حضرت جناب عبداللہ کا یہ سننا تھا، گردن پہ ہاتھ دھرا شاعر کی کہ جھوٹ نہ بول، موتی سچائی کے مٹی میں نہ رول، او ظالم سچ بول۔ شاعر بیچارہ تھر تھر آیا کہ میں نے تو آپ کے گھرانے کی تعریف کی، مجھے تو امید تھی کہ میری جھولی بھر جائے گی، میں نے اتنا کہا کہ بلال ابن عبداللہ خیر و بلالی، کہ جو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا پوتا ہے وہ بہترین بلال ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا جھوٹ بولا تو نے، غلط بولا تو نے، اس نے کہا میں نے غلط بولا تو صحیح آپ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اب ہم سے سن، سبحان یہ موتی ہیں انہیں چن اور یہ سن کے سر دھن، یہ ہے سچ کیا؟ آپ نے فرمایا بلال و رسول اللہ خیر و بلالی، سبحان جو رسول پاک کا بلال ہے بس اسی کا ہر طرف کمال ہے، ہر بندے کو اسی بلال کا خیال ہے، جدھر دیکھو بلال ہی بلال ہے۔ سبحان سبحان سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے پوتے کا نام بلال کس کی محبت میں رکھا تھا؟ سبحان حضرت سیدنا بلال کی محبت میں آ کے رکھا تھا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، حضرت بلال کی محبت کی داستان بھی حق ہے، بلال کی عظمتوں کے سلسلہ بھی حق ہے، اور پھر بلال جس حال میں دنیا سے گئے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی نظارہ عجب ہے۔ لیکن جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، وہ پہاڑ ٹوٹا تھا بلال پہ، ویسے تو جتنے صحابہ کرام تھے سب کے اوپر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹا، لیکن حضرت بلال کے ساتھ حضور کا جو رشتہ تھا محبت کا، حضور کا جو رشتہ تھا پیار کا، وہ بالکل انوکھا تھا، نرالا تھا کہ ہر وقت ساتھ بلال کے کملی والا تھا۔ سبحان اب حضرت سیدنا بلال اب کبھی اس گلی میں روئیں، کبھی اس گلی میں روئیں، کبھی اس در پہ، کبھی اس گھر پہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، سبحان مدینہ بے شک مدینہ، لیکن جب خالی نظر آتا تھا ظاہری وجود
پاک سے مدینہ جلتا تھا حضرت بلال کا سینہ، یہاں تک کہ بلال سہ نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، حضرت بلال مدینہ چھوڑ گئے۔ سبحان لیکن مدینہ چھوڑتے ہوئے عالم یہ ہے کہ جب اذان کا وقت آیا، بہت عجب بات ہے، سننے سمجھنے یاد رکھنے والی بات ہے کہ حضرت بلال کی طویل ڈیوٹی تھی، اذان کی اذان کہتے رہے، ادھر حضور نے پردہ فرمایا، پھر جو اذان کا وقت آیا حضرت صدیق اکبر نے بلایا کہ بلال اذان کا وقت ہو چلا، اذان دو۔ حضرت بلال کی آہیں بلند ہوئیں، کہا کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کہتے کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن بلال کے لفظ کس کے لیے اذان دوں؟ بلال جس کے لیے پہلے تو دیتا تھا، تو بلال نے صدا دی، اس نے کہا جس کے لیے میں اذان دیتا تھا وہ تو مجھ سے مکھڑا موڑ گیا ہے، وہ ظاہری رشتے مجھ سے توڑ گیا ہے، وہ مجھے اکیلا روتا چھوڑ گیا، اب اذان بلال نہیں دے گا۔